السلام علیکم، میں ہوں کاشم محمود، موٹیویشنل اسپیکر۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں بات کروں گا بلیف سسٹم کے اوپر کہ وہ کون سے ایسے رانگ بلیف ہوتے ہیں جن کے اندر بندہ پھنس کر اپنی ساری توانائی اور ساری کامیابی کو راستے کھو دیتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ آج میں بات کروں گا بلیف سسٹم کے اوپر کہ کن چیزوں کے اوپر آپ بلیف کرتے ہیں اور بلیف بنتا کیسے ہے۔ اصل میں بلیف ہوتا ہے فیلنگ آف پرماننس، فیلنگ آف ایشورنس، فیلنگ آف سرٹینٹی اور فیلنگ آف کانفیڈنس۔ یہ ہوتا ہے بلیف۔ ان چیزوں کے اوپر بلیف ٹکا ہوتا ہے۔ بلیف ہوتا ہے فکس پیٹرن، فکس کنوکشن کے اوپر ٹکا ہوتا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کو آپ نے تھنک کرا ہوتا ہے اور اس کا ایکسپیرینسز آپ کو ہوتے ہیں اور اس چیز کو آپ اپنے مائنڈ میں بنا لیتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کے بلیف بنتے ہیں۔ بلیف ٹکا ہوتا ہے آپ کے ریفرنس کے اوپر، ایکسپیرینس کے اوپر اور اس کے انٹرپریٹیشن کے اوپر، یعنی کہ آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہو اور آپ نے اس کا کوئی نتیجہ اخذ کر لیا ہو اور اس چیز کو آپ نے سوچ لیا ہو، اس چیز کے اوپر بنتا ہے آپ کا بلیف۔ بلیف کے یہی 3 پلر ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کے ایکسپیرینسز میں آتی ہے وہ آپ کے پاس کھٹی ہوتی جاتی ہے، آپ کے لاشعور میں کھٹی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے پلرز بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس پلرز کے اوپر ایک چیز آتی ہے، وہ ہوتی ہے بلیف۔ جیسے ٹیبل ہوتے ہیں، ٹیبل کے 4 فوٹس ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی بیس ٹکی ہوتی ہے۔ اگر میں ان فوٹس کو نکال دوں گا تو ٹیبل رہے گی نہیں، اس کی بیس بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ریفرنسز اور ایکسپیرینس جن کو آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں، اسی کے اوپر آپ کا بلیف ٹکا ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ مثال دوں گا، ایک قبیلہ جو کہ بڑے مشکل حالات سے دوچار تھا، ایک جنگل سے گزر رہا تھا اور ان کو کافی ڈاکو نے گھیر لیا، انہوں نے ان کا مقابلہ کرا لیکن آخرکار ان کو مار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے آگے اپنا سفر جاری رکھا، لیکن ان کو پتہ چلا کہ پیچھے سے کچھ ڈاکو آ رہے ہیں جو ان کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہوں گے۔ چلتے چلتے ان کی ایک نظر پڑی ایک دیوار کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اگر ہم دیوار کو پار کر جائیں گے تو یقیناً ڈاکو ہمارا پیچھے تعاقب نہیں کر سکیں گے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس دیوار کو کیسے پار کریں۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے قبیلے کا جو سب سے طاقتور آدمی ہے وہ اس دیوار کے اوپر چڑھے گا اور وہاں پہ جا کے ہم سب کو کوئی ایسا اسباب پیدا کرے گا کہ ہم سب یہاں سے چڑھنے لگ جائیں گے۔ تو سب سے جو طاقتور آدمی تھا اس نے اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی کوشش کری اور وہ آ کے نیچے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی دوسرا آدمی اس کو ٹرائی کرے، اور ایک ایک کر کے کافی سارے آدمیوں نے ٹرائی کرا لیکن وہ اس دیوار کو نہیں پار کر سکے، اس دیوار کو پھلانگ کر ادھر نہیں جا سکے اور کوئی اسباب، کوئی سیڑھی نہیں لا سکے جس کی وجہ سے ان کا قبیلہ اس مشکل گھڑی سے آزاد ہو جاتا۔ اس کے بعد ایک کافی سوکھا، جسے کہہ لیں آپ، کافی کمزور لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو ٹرائی کروں گا، اور لوگوں نے اس کو بولا کہ تم کیسے ٹرائی کرو گے؟ اس نے بولا نہیں، میں اس کو ٹرائی کروں گا، میں اس کے اوپر چڑھ کے آپ لوگوں کو سب کو وہاں پہ بلا لوں گا۔ اور آخرکار دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکا اس دیوار کے اوپر چڑھا اور وہاں پہ دوسری جگہ کیا اور سیڑھی کا بندوبست کر کے سارے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیسے کر لیا، حالانکہ تم سے کافی لمبے لوگ، قد کاٹ والے لوگ، کافی جاندار لوگ نہیں کر سکے، لیکن تم نے اس کو کیسے کر لیا؟ حالانکہ جب وہ اوپر چڑھ رہا تھا تو کافی لوگ اس کو پیچھے سے آواز لگا رہے تھے کہ یہ نہیں کر سکے، تم کیسے کر سکو گے، تم نہیں کر سکتے، تم اپنی بھی جان گنوا دو گے اور ہمیں بھی مشکل میں لے کر آ جاؤ گے۔ لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے اوپر چلا گیا اور دوسری طرف جا کے اس نے سیڑھی کا بندوبست کرا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسے کیسے کر لیا، تو معلوم ہوا کہ اس کو سنائی ہی نہیں دیتا تھا۔ تو جب اس کو سنائی نہیں دیتا تھا تو اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے کرا، اشاروں میں اس سے بات کر کے پوچھا، تو اس نے کہا کہ یہ لوگ سارے قبیلے والے مجھے بول رہے تھے کہ تم ہی ہو جو کر سکتے ہو، شاباش، تم ہی ہمیں اس گھڑی سے نجات دلاؤ گے، تم ہی ہمارے مشکل وقت میں کام آؤ گے۔ تو اس سے اخذ کیا ہوا کہ وہ جو قبیلے والے جو اس کو نیگیٹو بول لیتے، نہ سننے کی وجہ سے اس نے سوچا کہ شاید یہ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں تم ہی کر سکتے ہو، تم ہی ہمیں مشکل وقت سے نجات دلاؤ گے۔ تو اس چیز کو اس کو اتنا یقین ہو گیا اپنے اوپر کہ ہاں میں ہی کر سکتا ہوں، اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک اتنی بڑی دیوار کو پھلانگ گیا جس کو کوئی پھلانگ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں بلیف، اس کو کہتے ہیں یقین۔ کسی بھی چیز کا جب آپ کو یقین ہوتا ہے تو آپ اس کو کر گزرتے ہیں۔ آپ کا دماغ بہت سارے ایسے راستے ڈھونڈ لیتا ہے جس سے وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمت ہار کے اسی وقت بیٹھ جائیں گے تو آپ کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ کے اطراف میں ایسے بہت سارے شخص ہوں گے جن کی باتیں سن سن کر آپ نے اپنا ایک بلیف بنا لیا ہوگا۔ آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے اطراف میں آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو آپ کو بولتا ہوگا کہ تم تو کر ہی نہیں سکتے ہو، تم تو بالکل ناکارہ آدمی ہو۔ مثال کے طور پر تم تو میتھ سیکھ ہی نہیں سکتے اور تم تو میتھ کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط۔
آپ لوگوں کی غلط باتیں سن کر اپنا نیگیٹو بلیف بنا لیتے ہیں. جیسے اگر کالی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو آپ لوگ ہمیشہ ہر بندہ چوکنا ہو جاتا ہے کہ یار کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو اب تو یہاں سفر کرنا ہی دشوار ہے، اور اب میں اگر جاؤں گا تو مجھے لازمی کوئی نہ کوئی ایسی حادثہ میرے ساتھ ہو جائے گا جو میری زندگی صحیح نہیں پائے گی. یہ رانگ بلیوز ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ بندہ بلیو کر کے خسارے میں رہتا ہے. یا آپ نے سنا ہوگا کہ کوا آگے بیٹھا ہے اور وہ گھر میں آ کے کائیں کائیں کر رہا ہے تو کوئی مہمان آنے والا ہے. ارے بھائی اگر اس طریقے سے کوے کے کائیں کائیں کرنے سے مہمان آنے لگ جاتے تو سارا جنگل تو مہمانوں سے ہی بھر جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. رانگ بلیفس کے اوپر مت جائیے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ میتھس میں نہیں پاس ہو سکتے یا انگلش نہیں سیکھ سکتے یا کوئی بھی چیز آپ نہیں کر سکتے، اس کو کرنے کے دو طریقے ہیں. یا تو نہیں میں تو واقعی نہیں کر سکتا ہوں، ہاں میں تو بالکل ہی نہیں کر سکتا ہوں، یہاں پہ آپ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں. یا دوسرا طریقہ نہیں میں ہی کر کے دکھاؤں گا اور میں ہی اس چیز کے اندر کامیاب ہو کے دکھاؤں گا اور اپنی جو کمی کوتاہیاں ہیں اس کو میں ختم کر کے کامیاب ہو کے دکھاؤں گا. اس چیز کو کہتے ہیں بلیف بنانا، بلیف سسٹم ڈیولپ کرنا. اس کے پلرز آپ کو بنانے پڑیں گے، آپ کو خود اعتمادی لانی پڑے گی. فیلنگ آف کانفیڈنس اس کا پلر ہے. فیلنگ آف کانفیڈنس کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے وہ فیلنگز آنی چاہیے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہوگا. فیلنگ آف پرماننس، فیلنگ آف ریجیڈیٹی. ریجیڈیٹی مطلب آپ سخت ہو جائیں اپنے مقصد کو پانے کے لیے، نہیں مجھے پانا ہی پانا ہے اپنے مقصد کو. دیکھیے یہاں پہ نیگیٹو چیزوں پہ مت جائیے. کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نیگیٹو وے میں مت چلے جائیں. نیگیٹیوٹی میں جائیں گے یا نیگیٹو وے کے اوپر جائیں گے وہ راستہ بڑا مختصر ہوتا ہے اور اس کی لائف بہت کم ہوتی ہے. ایٹ دا اینڈ آپ کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. پازیٹیو وے پہ جائیے. میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا. یہاں پہ مائیکل جارڈن جب وہ چھوٹے تھے 10 سال کی عمر میں تو ان کے والد کے اوپر کافی ساری ذمہ داریاں تھیں. تو ان کے والد صاحب نے پوچھا کہ کتنے کی شرٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ $1 کی ہوگی. انہوں نے کہا شاباش جاؤ اور اس کو $2 کی بیچ کر آؤ. کیا تو انہوں نے اس کو دھویا اور اچھے طریقے سے پریس کرا اور چلے گئے. 8 گھنٹے تک وہ مارکیٹس میں گھومتے رہے اور بولتے رہے کہ $2 کی شرٹ کوئی مجھ سے لے لے، اور آخرکار 8 گھنٹے کے بعد انہوں نے وہ $1 کی شرٹ $2 میں بیچ کے آئے اور اپنے ابو کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فادر میں نے آج اس شرٹ کو بیچ دیا $2 کی. انہوں نے کہا شاباش بیٹا بہت اچھا. اس کے بعد کچھ دن بعد دوبارہ ان کے فادر ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ شرٹ کتنے کی. ایک اور شرٹ لے کر آتے ہیں، بولتے ہیں بیٹا یہ شرٹ کتنے کی ہے. کہنے لگے فادر $1 کی. کہنے لگے جاؤ بیٹا لاسٹ ٹائم تم نے کتنے کی بیچی تھی. انہوں نے بولا اس کو میں نے $2 کی بیچی تھی. کہنے لگے اس شرٹ کو تم نے $20 کی بیچ کے آنی ہے. تو انہوں نے بولا اچھا $20 کی. اب یہ نہیں پوچھا کہ میں کیسے اس کو بیچوں گا. انہوں نے اپنے آپ کو بلیو کرا اپنے اوپر کہ ہاں میں اس چیز کو بیچ سکتا ہوں. اپنے اوپر اعتماد کرا اور سوچنے لگے کہ ایسا کیا کروں. اور انہوں نے کیا کرا، اس کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے دھوئی اور ایک اچھا سا ڈونلڈ ڈک کا اسٹیکر لگایا اور اس کو چلے گئے سیل کرنے کے لیے. انہوں نے سوچا کہ اس کو کون لے گا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ اس کو لے سکتا ہے کیونکہ ڈونلڈ ڈک کا اسٹیکر ہے اس کے اوپر. تو اسکول کے باہر جگہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ $20 کی شرٹ ہے، کسی کو لینی ہے تو لے لے. اس کے بعد ایک بچہ اپنے فادر کے ساتھ آ رہا تھا، اس نے ڈونلڈ ڈک کے اسٹیکر کو دیکھا اور اپنے فادر سے ضد کرنے لگا کہ مجھے یہ شرٹ چاہیے. تو آخرکار بچے کی ضد کی وجہ سے اس کے فادر نے وہ شرٹ $20 میں دلا دی. واپس آئے بڑے خوشی اپنے ابو کے پاس اور کہنے لگے کہ آج میں نے اس شرٹ کو $20 کی بیچ دیا. ان کے والد صاحب بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے شاباش بیٹا یہی چیز میں چاہتا ہوں تمہارے اندر دیکھنے کے لیے، اسی طرح تم زندگی میں کامیاب ہوگے. اس کے بعد کچھ دن کے بعد دوبارہ اس کے فادر آتے ہیں اس کے پاس اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ شرٹ کتنے کی ہے. ایک اور شرٹ لے کر آتے ہیں، پوچھتے ہیں شرٹ کتنے کی ہے. بولتے ہیں والد صاحب یہ شرٹ $1 کی ہے. کہنے لگے پچھلی دفعہ تم نے اس کو $20 کی بیچی تھی، آج تم نے اس شرٹ کو $200 کی بیچنی ہے. انہوں نے بولا اچھا $200 کی. اب انہوں نے اپنے والد صاحب سے سوال نہیں کرا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، فضول میں آپ میرے پاس آئے چلے جا رہے ہیں، $1 کی شرٹ ہے آپ مجھے فضول بولے چلے جا رہے ہیں. نہیں، انہوں نے بولا اگر میرے والد کہہ رہے ہیں تو یقیناً کچھ اچھا ہی ہوگا، جبھی انہوں نے مجھے ہو سکتا ہوگا، جبھی تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ $200 کی بیچنا ہے، یہ شرٹ $200 کی بکتی ہوگی تو جبھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اس کو سیل کر کے آج $200 کی. اور اس کے بعد وہ سوچنے لگے کہ میں کیا کروں. اور ان کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ والے شہر میں ایک ہالی ووڈ کی ایکٹریس فرح آ رہی ہے. انہوں نے سوچا کہ ہاں یہی وہ موقع ہے جہاں پہ میں اس کو سیل کر سکوں گا. انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے دھویا اور اپنے دوست کے ساتھ نکل کے ٹرین پکڑ کے اس سٹی پہ گئے اور کسی طریقے سے بھیڑ بھاڑ کو کراس کرتے ہوئے وہ نکل رہی تھی ہوٹل سے اور ان کے پاس پہنچ گئے کہ مجھے اس شرٹ پہ آپ کا آٹوگراف چاہیے ہی چاہیے.
تو انہوں نے اب بچہ ظاہر ضد کر رہا ہے کہ بھائی آپ کا آٹوگراف چاہیے، تو انہوں نے اس کو پاس بلایا اور میڈیا کی کوریج بھی دی، اور انہوں نے اس کو پاس بلایا اور بہت اچھا سا اس شرٹ کے اوپر آٹوگراف دے دیا۔ اس کے بعد وہ چلی گئیں اور انہوں نے کیا کرا، مائیکل جارڈن نے باہر گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہالی ووڈ ایکٹر کا آٹوگراف ہے، میں اس کو $200 کی بیچنا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے لے سکے؟ کچھ ہی منٹوں میں بھیڑ لگ گئی۔ اس بھیڑ میں سے آواز آتی کہ میں اس شرٹ کے $400 دوں گا، شرٹ میں لے کے جاؤں گا۔ پیچھے سے آواز آئی نہیں میں $800 دوں گا، ہالی ووڈ کی ایکٹریس کا آٹوگراف ہے، میں لے کے جاؤں گا۔ ایک شخص نے بول دیا $1000 ہے، وہ تو شرٹ میں نے ہی لے کے جانی ہے۔ ایک سب کو بھیڑ میں سے پھاڑتا ہوا ایک انسان آیا اور کہنے لگا $2000 دیتا ہوں، شرٹ تو میں ہی لے کے جاؤں گا۔ اور وہ $1 کی شرٹ انہوں نے $2000 کی بیچی۔ خوشی خوشی اپنے فادر کے پاس آئے اور کہنے لگے فادر آج میں نے آپ کی شرٹ کو $200 کی نہیں بلکہ $2000 کی بیچی ہے۔ ان کی فادر کے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا تم زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہو، بس اپنے اوپر یقین رکھنا، اپنی بلیف سسٹم کو اسٹرانگ رکھنا۔ اور وہی مائیکل جارڈن جن کو فادر آف باسکٹ بال بھی کہا جاتا ہے، آج دنیا بھر میں ان کا نام ہے۔ یہاں پہ آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنی بلیف سسٹم کو اسٹرانگ کیجیے، سوچیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ مت سوچیے کہ میرے اندر کیا کمی کوتاہیاں ہیں، یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن نعمتوں سے کن چیزوں سے نوازا ہے، اس کو یوز میں لے کر آئیے اور دنیا میں کامیاب انسان کی طرح ابھر کے سامنے آئیے۔ یہاں تک تھی آج کی میری ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔